دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک چیز کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ باقی رہنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ جب ہم کائنات کی چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آتی ہے جس کو دوام و بقا حاصل ہو۔ ایک بلند و بالا عمارت، اس پر بھی ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ عمارت زمیں بوس ہو جاتی ہے۔ ایک ہرا بھرا درخت، تناور درخت، اس پر بھی ایک دن ایسا آتا ہے کہ سوکھ کر لکڑی ہو جاتی ہے۔ ایک دن تو ایسا آئے گا جس دن پہاڑ لیزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین دھس جائے گی، ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، جس دن کو ہم اور آپ یوم قیامت کہتے ہیں۔ اس دن پکارنے والا پکارے گا، آج کس کی شہنشاہی ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو جواب دینے والا جواب دے گا، آج حقیقی شہنشاہی اور حقیقی بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے۔ ہوتی ہے ابتدا عالم کے انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے وہ ہے فنا کے لیے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک دن فنا نہ ہو، اور کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس پر موت واقع نہ ہو۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ انسان اپنے وجود خاکی میں زندگی کی چمک لے کر دنیا کی رعنائیوں میں گم ہے۔ آنکھوں میں روشنی ہے، دل میں دھڑکن ہے، وجود میں حرکت ہے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ حالات اس کے بالکل برعکس ہو جاتے ہیں۔ اس کی وہی آنکھیں جو دنیا کی رعنائیوں کو دیکھ رہی تھی، اب اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے۔ کان ہے مگر سماعت نہیں ہے، زبان ہے مگر قوت گویائی نہیں ہے، وجود ہے مگر حرکت نہیں ہے، کیونکہ موت واقع ہونے کے بعد انسان دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، دل دھڑک نہیں سکتا، وجود حرکت نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ کل تک جو وجود زندہ کہلا رہا تھا، آج وہی وجود مردہ کہلا رہا ہے۔ جسم سے روح کے جدا ہونے کا نام موت ہے۔ انسان کو ہلاک کر دینے والی چیز کا نام موت ہے۔ بچوں کو یتیم بنانے والی کا نام موت ہے۔ عورتوں کو بیوہ بنانے والی کا نام موت ہے۔ زندگی کی لذتوں کو ختم کرنے والی کا نام موت ہے۔ گنہگاروں کو جہنم کی وادی میں جھلسانے والی کا نام موت ہے، اور نیکوکاروں کو جنت تک لے جانے والی کا نام موت ہے۔ موت جب آتی ہے تو موت کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ موت نہ ہی چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے اور نہ ہی بڑوں کا احترام کرتی ہے۔ موت نہ چودھریوں کے چودراہٹ سے ڈرتی ہے اور نہ حکمرانوں کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرتی ہے۔ جب بھی حکم خدا ہوتا ہے، تمام تر رکاوٹوں کو چیرتے ہوئے موت جو ہے اپنے مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کہاں آئے گی، اللہ رب العزت کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہم اور آپ روزانہ لوگوں کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے موت کی آگوش میں جاتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا کی بہت ساری پریشانیوں کو، بہت ساری مصیبتوں کو ہم دولت کے ذریعے سے ٹال سکتے ہیں، طاقت و قوت کی بنیاد پر ٹال سکتے ہیں، اثر و رسوخ کی بنیاد پر ٹال سکتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ دولت و ثروت کی بنیاد پر ٹالا جا سکتا ہے، نہ ہی طاقت و قوت کی بنیاد پر ٹالا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اثر و رسوخ کی بنیاد پر ٹالا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں
فرعون کی بادشاہت اسے موت سے نہ بچا سکی، شداد کی جنت اسے موت سے نہ بچا سکی، قارون کی دولت و شہرت اسے موت سے نہ بچا سکی۔ موت نے مغروروں کے غرور کو توڑا، موت نے دولت و اقتدار کو، ناموری کو خاک میں ملایا۔ موت یقینی ہے، موت آئے گی اور بلا شبہ آئے گی۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، آپ کسی مذہب والے سے پوچھیں گے کہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، تو ہر مذہب کا ماننے والا یہی کہے گا کہ ہاں ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ یعنی موت ایک یقینی شے ہے، موت ایک ایسا قانون ہے جس قانون کی ہر ایک کو پابندی کرنی ہے، موت ایک ایسا پل ہے جس پل سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ موت آئے گی اور بلا شبہ آئے گی۔ ہم اور آپ موت کو بھول جاتے ہیں، لیکن موت ہمیں نہیں بھلاتی ہے۔ موت سے راہ فرار نہیں، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں، مکی چلا گیا، مکہ رہ گیا، دکاندار چلا گیا، دکان رہ گئی، تخت نشی چلا گیا، تخت و تاج رہ گیا، مسند نشی چلا گیا، مسند رہ گئی، باپ چلا گیا، بیٹا رہ گیا، بیٹا چلا گیا، باپ رہ گیا، ماں چلی گئی، بیٹی رہ گئی، بیٹی چلی گئی، ماں رہ گئی۔ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔